بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنا، اگر کسی سے سحری چھوٹ جائے، کوئی آدمی سحری نہیں کر سکا، سو کر رہ گیا یا کسی بھی وجہ سے، تو اس کے لیے رمضان کے روزے کا کیا حکم ہوگا، مکمل تفصیل کے ساتھ پورے جزیات آپ کے سامنے بیان کروں گا، جیسا کہ فتاوی عالمگیری میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196 پہ یہ تمام مسائل آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سحری کرنا سنت ہے، اور حدیث میں آتا ہے من رغب عن سنتی فلیس منی، جو جان بوجھ کر میری سنت کو چھوڑ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی لیے سنت کو جان بوجھ کر مت چھوڑیے گا، سحری کرنا سنت ہے۔ اور دوسری بات، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سحری میں برکت ہے، اور مسلمان کی یہ شان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ برکت کو چھوڑ دے، برکت حاصل نہ کرے۔ اسی لیے سحری جان بوجھ کر بھی مت چھوڑیے، کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اب جب سحری کا حکم پتہ چل گیا سنت ہے، تو پتہ چلا سحری واجب نہیں ہے، سحری کرنا فرض نہیں ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جب ہم کو حکم پتہ چل گیا، اب مسئلہ بالکل صاف ہو گیا۔ ہر مسلمان کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ کل کا روزہ رکھوں گا، سحری میں اٹھوں گا، سوتے وقت وہ سوچتا ہے، اور فقہا نے یہ لکھا بھی ہے آدمی جب سونے جائے رات کے وقت میں، کسی بھی وقت رات سے نیت کر لینا، روزے کا ارادہ کر لینا، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ نیت کہتے کسے ہیں وہ بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ میرے دل میں ارادہ ہے کل کا روزہ رکھوں گا، کل سحری کھاؤں گا، یعنی سحری کیوں کھاؤں گا؟ روزے کے لیے کھاؤں گا۔ تو جب سحری کھانے کا ارادہ ہے، آپ کی نیت ہو چکی ہے، آپ روزے کی نیت کر چکے ہیں۔ ہر مسلمان یہ سوچتا ہے کہ کل مجھے روزہ رکھنا ہے، کل میرا روزہ رہے گا۔ اسی لیے جب آپ کا ارادہ پہلے سے روزہ رکھنے کا تھا، آپ رات سے ارادہ کر چکے تھے روزہ رکھنے کا، اس کے بعد اگر آپ کی سحری چھوٹ جاتی ہے بائی چانس آپ سے، تو ایسی صورت میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا روزہ بالکل صحیح ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کے روزے پہ۔ ہاں، ایک چیز اور یاد رکھیں، اگر سحری کا وقت ابھی 2-4-5 منٹ باقی ہے، آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو ضرور سے ضرور آپ پانی کم سے کم پی لیجئے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ سحری میں پیٹ بھر کے کھانا ضروری ہے، سحری میں پیٹ بھر کے پانی پینا، بالکل سیراب ہونا ضروری ہے۔ غلط بات سمجھ رہے ہیں آپ۔ صحیح بات یہ ہے کہ سحری میں آپ کچھ بھی کھا لیں گے، تھوڑی سی ایک چلو پانی بھی اگر آپ پی لیں گے، تو سحری کی جو سنت ہے، سحری کی جو فضیلت ہے، سحری میں جو برکت ہے، وہ آپ حاصل کر لیں گے۔ اگر اسی لیے آپ کے پاس اتنا وقت ہے کہ آپ سحری کا ٹائم ابھی ختم نہیں ہوا ہے، تو آپ ضرور سے ضرور کچھ کھا لیجئے، پی لیجئے، تھوڑا سے ہو، ایک چلو پانی ہو، تو ایسی صورت میں آپ کا سحری کا بھی ثواب ملا اور روزہ بھی ہو گیا۔ اگر آپ بالکل سحری کے بعد اٹھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں بتا چکا ہوں کہ پہلے سے ارادہ تھا تو آپ کا روزہ ہو گیا۔ ہاں، اگر ارادہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں آپ ارادہ پھر کر لیجئے اسی وقت کہ اب مجھے روزہ رکھنا ہے، لیکن اتنی بات یاد رہے، صبح صادق کے بعد، یعنی سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد آپ نے کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ اگر آپ کچھ جان بوجھ کر کھا لیے ہوں گے، پی لیے ہوں گے سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد، ایسی صورت میں اب نیت کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اب آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا۔ لیکن آپ جب کھایا نہیں ہے آپ نے، آپ کی آنکھ کھلتی ہے دن میں 8 بجے، 9 بجے، 10 بجے، تو آپ نصف النہار سے پہلے پہلے، آدھے دن سے پہلے پہلے، نصف النہار کہتے ہیں صبح صادق، یعنی جب سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر سورج کے ڈوبنے کے جو وقت ہوتا ہے اس کے بیچ والا وقت، یعنی زوال سے پہلے پڑتا ہے یہ، تو ایسی صورت میں اس سے پہلے پہلے آپ ارادہ کر لیجئے روزہ رکھنے کا، آپ کا روزہ بالکل ہو جائے گا، کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ میں نے مکمل تفصیل کے ساتھ سحری کے بارے میں آپ کو بتایا ہے، اور نہیں سمجھ پائیں گے تو علماء سے پوچھئے گا، اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا فرمائے اور شریعت کا پابند بنائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔